أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 29 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون سورة السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده بذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے بلا شبہ اس کے لیے آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ سجدہ کی آیتیں ہیں یہ۔ اہل ایمان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات کا و کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ سب ان کے لیے ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا دین کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور افضل بلند عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کے بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا، یعنی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے گم پائے، لوگوں کو چہرے کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹائی کی ہی تو لے جائے گی۔ اس حدیث میں راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو ان کو جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیسک عمل جنت میں جانے کے بتا رہے ہیں، پھر بھلائی کے دروازے کھولنے والی عمل بتا رہے ہیں۔
پھر دین کی بنیاد اور اصل بتا رہے ہیں، پھر ہر عمل کی بنیاد اصل بتا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ بات یا کوئی بھی امپورٹنٹ میٹر جو ہے چھوٹے نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور ان کے ڈیٹیلز ہم پہلے حدیث نمبر 18 میں لے چکے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرے۔ صحابہ کو زندگی کی سب سے امپورٹنٹ بات معلوم تھی، زندگی کا اصل مقصد معلوم تھا، اور وہ کیا تھا؟ جنت میں انٹری اور جہنم سے بچنا۔ یہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے صرف یہ ایک حدیث میں نہیں، کئی احادیث میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کے سوال ایسے ہی ہوتے تھے۔ صحابہ اکرام جو ہے ایسے ہی سوال کرتے تھے کہ جنت میں جانے والے اور جہنم سے بچنے والے عمل بتائیں۔ اب تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں، یعنی نارملی ایک دوسرے سے سوال یا علماء سے سوال، یا یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ میری دنیا کا یہ کیسا چلا جائے، میرا غم جانے کے لیے کوئی یہ بتا دیجئے، کوئی دنیا کی کامیابی کے لیے وظیفہ بتا دیجئے، یہ عالموں سے سوال کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوال کبھی آپ کوئی عام انسان کو عالم سے کرتے ہوئے دیکھیں کہ مجھے کوئی ایک حدیث ایسی بتا دیجئے کہ میں اس کو پکڑ لوں اور جنت میں چلی جاؤں۔ یعنی ہمارا کنسرن صرف دنیا رہتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کا کنسرن کیا تھا؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں تم نے ایک بہت عظیم چیز کا سوال کیا ہے۔ یعنی صحابہ کی بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو فکر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے اور کوئی امپورٹنٹ بات، کوئی امپورٹنٹ کنسرن نہیں ہو سکتا ہے جن کو ہم بہت فار گرانٹڈ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا میں ہم کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راستے بھی دکھائے ہیں، قرآن دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی ہے، اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن بھی ہدایت کے لیے کم پڑھی جاتی ہے، وظیفوں کی طرح زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے، یہ سورت اتنے دفعہ پڑھ لوں، یا یہ ایز وظیفہ کی طرح پڑھ لوں، یا اس سے یہ بلا ہٹا لوں۔ کبھی ہم یہ نعمت کا شکر ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کے لیے اتنی بڑی نعمت دیے ہیں؟ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ہدایت کو غنیمت ماننا ہے، اس ہدایت کی قدر کرنا ہے، اور اس ہدایت سے ہدایت پا کر اپنی جنت کی اور جہنم کی فکر کرنا ہے۔ اور یہ راستے اتنے آسان نہیں ہیں جتنا ہم اس کو سمجھے ہوئے۔ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے لیے نہیں تو اور کس کے لیے جنت ہے۔ یعنی وی ہیو ٹیکن اٹ سو، اس کو آسان ہم سمجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ راستے آسان نہیں ہیں جتنے ہم اس کو سمجھتے ہیں، یا جتنے ہم اس کے بارے میں بے فکر ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے ڈیفینیٹلی آسان ہے۔ تو ہر مشکل کام ایزی نہیں ہے، لیکن امپاسبل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کام بھی، یعنی جنت تک پہنچنا، جہنم سے بچنا، یہ آسان نہیں ہے، لیکن امپاسبل بھی نہیں ہے۔ پاسبل کب ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عمل کو آسان بنا سکتے ہیں، تبھی جو ہے یہ کام آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کا دل ایمان سے، اسلام سے، اطاعت سے، عمل سے جو ہے کیا ہوگا؟ ہدایت ملے گی۔ تو اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے کہ ہمارا دل ایمان، اسلام، اطاعت کے لیے کھلے، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ نافرمانیوں سے دور ہوتے ہیں، اور یہ آسان ہوگا تو انسان کے لیے جنت کی انٹری آسان ہوگی۔ یہ حقیقت کو سمجھنا ہے، ریئلائز کرنا ہے کہ جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ریئلائزیشن کے ساتھ ساتھ جنت
یعنی اس کے لیے سب سے پہلے یہ ریئلائزیشن ضروری ہے کہ جنت کا حصول امپورٹنٹ ہے اور جہنم سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ ریئلائزیشن کریں گے, سمجھیں گے تو اس کی کوشش کریں گے. تو یہ ریئلائزیشن ہونا ہے کہ میرے لیے میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ میں جنت تک کسی طرح پہنچ جاؤں, میں جہنم سے کسی طرح سے بچ جاؤں. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جنت تک پہنچنا. اب جو حالات ہے, اب آپ دیکھیے کہ آج کل جیسے حالات ہے, آج کل کے حالات میں اتنا زیادہ ہم موتوں کی خبریں سن رہے ہیں کہ ہر دن یعنی پہلے جتنی انتقال ہوتے تھے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو آج کل کے حالات میں یعنی پھر بھی کل ہم کہہ سکتے تھے کہ 1 سال کے بعد میں, یعنی کل پھر بھی میں سوال کرتی تھی کہ 1 سال 2 سال 10 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے, لیکن آج کل میں کہاں ہوں گی, نیکسٹ مومنٹ میں کہاں ہوں گی, وہ سوال کرنے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ کھڑے کھڑے لوگ اتنا جو ہے حالات کی وجہ سے ان چیزوں سے گزرنا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ آج کے 10 سال 20 سال تو بہت دور کی بات ہے, نیکسٹ لمحہ میں اور آپ کہاں ہوں گے, اور اس کے بعد اگر موت آ جائے تو اس کے بعد کیا لے کر جائیں گے, کہاں جائیں گے, اس رب کو کیا منہ دکھائیں گے. کیا اپنے اس انجام, اس گھر کے بارے میں ہم نے سوچا ہے اس انجام اور اس گھر کے لیے, اس انجام اور اس گھر کے لیے سوچنا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگلے لمحے میں مر جاؤں گی تو یہ سامان, یہ دنیا جو میں جمع کی تھی وہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, مدد چاہنا ہے, کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے سکتے ہیں اور وہاں تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پہنچا سکتے ہیں. ایک تو ہدایت کے لیے نمبر 1, کیونکہ ہدایت کے بنا یہ پاسبل نہیں ہے. سیکنڈلی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کو ملے گی. یعنی ایون اگر ہم خوب بڑھ چڑھ کر عمل کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے تو پھر ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا ہم نہیں حاصل کر سکتے, کیونکہ جنت اتنی والیبل ہے, اتنی قیمتی ہے کہ ہمارے اعمال کے بدلے جنت لینا, یعنی ہمارے اعمال اتنے درجے کے نہیں ہیں کہ ہم اتنی والیبل جنت کو لیں. تو جنت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ پہنچیں گے, لیکن وہاں کھڑے ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال ہاتھ میں لے کر کھڑے ہونا ضروری ہے. نیکسٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ پلرز آف اسلام ہے جو ہم پہلے احادیث میں لے چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کیا میں بتاؤں, سوال کر رہے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اٹینشن گراب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ بتایا جا رہا ہے, اچھے سے سنو. تو اب بیسک پلرز تو پہلے پارٹ میں اس سے پہلے بتائے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے دروازے جو ہے دکھا رہے ہیں کہ نیکیوں میں پہل کرو, یعنی صرف فرائض کر کے بے فکر نہ رہو بلکہ نیکیاں کرتے رہو, کیونکہ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں بھی آتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں کیا کرتی ہیں, برائیوں کو مٹاتی ہیں. یہ پہلے بھی ہم حدیث میں لے چکے ہیں, کیونکہ گناہ جہنم میں بھیج سکتے ہیں, کیونکہ ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جہنم سے بچنے والی بھی بات ہے اس حدیث میں. تو ہم نیکیاں تو کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو ان گناہوں کو مٹاتے جانا نیکیوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے, اور اس کے لیے کیا ہے, صرف obligatory ایکٹس کریں گے تو انف نہیں ہوگا. والنٹری ایکٹس کے ساتھ یعنی نوافل کے ساتھ ہم کو گناہوں کو مٹاتے جانا ہے. دین نیکسٹ بتایا ہے, روزہ تمہاری ڈھال ہے. اب روزے کا پہلے تو ذکر آ گیا ہے یہاں پہ, یہاں اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, روزہ رکھو, یہاں آ گیا نا.
پھر اگین روزے کا پھر کیوں ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ روزے کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگین ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگین اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن یہ روزے جو نیکیوں کا دروازہ کھولنے میں آتی ہے یا نیکیوں کی بات کھولنے میں آتی ہے، یہ نفلی روزوں کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ تو فرض روزوں کے علاوہ پر، رمضان کے روزوں کے علاوہ پر نفلی روزوں کو بھی زیادہ سے زیادہ رہنا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی شیلڈ ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو جنگ میں بچانے کے لیے شیلڈ لیتے ہیں، یا پھر پروٹیکٹیو کور بہت ساری چیزوں پر ہم لیتے ہیں، جیسے فون کا پروٹیکٹیو کور ہوتا ہے، یا آج کل گھروں پر جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پینٹ میں بھی کچھ چیزیں ملائی جاتی ہے تاکہ گھر کو جو ہے پروٹیکٹ کرو۔ فون پہ جو ہے ہم کور لگاتے ہیں تاکہ فون کو جو ہے کور کرے۔ اسی طرح کار پر کور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹو ویلر ڈرائیو کر رہے تو اپنے سر کو کور کرنے کے لیے ہیلمٹ لیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی شیلڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ تو یہ شیلڈ کیا ہے؟ روزہ ہے، کیونکہ روزے میں آٹومیٹیکلی تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں روزے والی آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو یا بچو۔ یعنی روزے سے آٹومیٹیکلی انسان جو ہے سیکشل کانٹیکٹ کے علاوہ پر لڑائی سے، جھگڑے سے، برے کلام سے بچتا ہے۔ تو یہ شیلڈ دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہے، اور دین جہنم کی آگ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنے کے لیے بھی ہے۔ تو رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ منڈے تھرسڈے کے روزے ہو، 13، 14، 15 کے روزے ہو، محرم کے ذی الحج کے روزے ہو، یوم العرفہ کے شوال کے روزے ہو، تو ان تمام روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دین کچھ احادیث میں بھی روزوں کے فائدے آ چکے ہیں، جیسے ایک جگہ آتا ہے روزے دار کو 70 سال آف ڈسٹنس جہنم سے دور کر دیا جائے گا، یعنی جتنے روزے رہیں گے جہنم سے انشاءاللہ تعالیٰ اتنے دور ہوگا۔ اور ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے ایمان اور احتساب، یعنی ثواب کی نیت سے جو روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رہتے ہیں تو پچھلے تمام گناہ، سوچ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے جنرس ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ روزے رہنے کی، اپارٹ فرام رمضان کے روزوں کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان کے روزوں کو ہی سیریس نہیں لیے ہوئے ہیں، یعنی رمضان میں تو روزے رہ لیتے ہیں لیکن اس میں جو عورتوں کے مس ہو جاتے ہیں وہ قضا نہیں کرتے۔ تو جیسے ہی موقع ملے سب سے پہلے رمضان کے روزوں کو قضا کر لینا چاہیے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رہنا چاہیے۔ پھر آگے صدقہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ یہ بھی نفلی صدقات ہے، زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے۔ اور گناہوں کو مٹانے میں کبیرہ گناہ یا میجر سنز نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے کمی، کوتاہیاں، غلطیاں یہ ساری آئیں گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں بھی اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صدقات دکھا کر کرو، چھپا کر کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدقات کے بارے میں بتا کر وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے تم کو تمہاری برائیوں سے۔ اور ویسے بھی ابھی سورہ ہود کی بھی آیت لیے تھے ہم کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو اب یہاں پر یہی آتا ہے کہ صدقے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ جو ہے ضروری ہے۔ اور یہاں صدقے کا خاص ذکر اس لیے ہے کیونکہ صدقے کے فائدے صرف انسان اپنے تک لمیٹڈ نہیں ہوتے بلکہ دوسروں تک بھی اس کے فائدے پہنچتے ہیں۔ اور جب ہم دوسروں سے خیر خواہی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں دل صاف ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہے، اور ہم سب کے ساتھ امن سے رہتے ہیں۔ دین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اہل ایمان کو پہلو بستر سے، اہل ایمان کے پہلو، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، پھر سورہ سجدہ کی آیتیں جو ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور وہ سورہ سجدہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اہل ایمان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات کی کیفیت سے پکارتے ہیں، یعنی امید اور خوف دونوں جو ہے ہوتا ہے تہجد پڑھنے والوں پہ، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں،
اور پھر اس میں آگے بتایا گیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ، یعنی جنت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو معاملہ ہے۔ یہ اہل ایمان کی خاصیت بتا کر ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، یعنی تہجد کی رات میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارتے ہیں، امید اور خوف دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ پکارتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی جنت ملے گی، اور یہ ان کے یہ اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے، الصلاۃ فی جوف اللیل، یعنی رات کی نماز ہے۔ منافقین کے لیے رات کی نماز بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ منافقین کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم کو اپنے آپ کے دل کو چیک کرنا ہے تو رات کی نماز میں ہمیں کتنا لطف ملتا ہے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور رات کی نماز میں لذتیں وہی چھوڑ سکتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری اصل فکر جنت کی ہے، جیسے ہم آج لیے کہ اصل فکر جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہے، تو جس کو واقعی جنت کی فکر ہوتی ہے اور جہنم سے نجات کی فکر ہوتی ہے تو اس کے لیے تہجد کی نماز مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ تین چیزاں نیکیوں کے انڈر آئی ہے، روزہ، صدقہ، رات کی نماز۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتاؤں؟ دین کا اصل یعنی مین میٹر، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ دین کی اصل اسلام ہے۔ یہاں پہ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب یہاں پر سبمیشن ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دین کا اصل مین امپورٹنٹ چیز ہے سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سبمٹ کرتی ہوں، سپرد کرتی ہوں، پورا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتی ہوں، وہی کروں گی جو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے چاہتے ہیں۔ اسی لیے دعویٰ کے کلاسز میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ سبمیشن ٹو اللہ تعالیٰ یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دین کی دعوت دیتے ہیں تو سبمیشن ٹو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بتانا ہے۔ یعنی اکثر کیا کرتے ہیں لوگ، غیر مسلمانوں کو دین کی دعوت جب دیتے ہیں تو برقعے کے یہ فائدے ہیں، داڑھی کے یہ فائدے ہیں، سنتوں سے جو ہے کھانے پینے کے یہ فائدے ہیں، یا کچھ سائنٹیفک بینیفٹس بتاتے ہیں۔ لیکن اگر سائنٹیفک بینیفٹس کی وجہ سے میں کوئی عمل کروں تو وہ عمل کا مجھے کوئی ایک تو جو ہے وہ عمل کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، وہ کوئی اجر نہیں ہے، دین نیکسٹ وہ عمل اپنے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے آپ کے اوپر آزما کے دیکھ لیجئے کہ وہ عمل ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، وین وہ عمل سبمیشن ٹو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، وہ عمل ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا اور تمام اعمال ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے برقع پہننا ہے یا پردہ کرنا ہے، گرمی ہوتی ہے اور باہر نکل کے جو ہے چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، بعض وقت تو آنکھوں میں بیچ میں بعض وقت جو ہے نقاب آتا ہے، یا پھر گرمی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، کوئی اور وجہ سے جو ہے ہم کو مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب اگر یہ ہم شوہر کے ڈر سے کریں تو مشکل ہے، ماں باپ کے ڈر سے کریں مشکل ہے، یہ اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ میں دھوپ سے بچ جاؤں گی، گرج سے بچ جاؤں گی، میری خوبصورتی کے لیے اچھا ہے، تو بھی مشکل ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں، فیل کر کے دیکھیے، جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، تو وہ عمل ہمارے لیے بے انتہا آسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز مشکل لگتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اٹھ کر دیکھیے، جب وہ محبت ہوتی ہے، جب وہ سبمیشن ہوتا ہے، تو ایسی محبت میں نہ وہ اٹھنا مشکل لگتا ہے، نہ وہ نماز مشکل لگتی ہے، ان ٹرن اس میں بے انتہا مزہ اور لطف آتا ہے، کیونکہ وہ محبت میں کیے جانے والا کام ہے، کیونکہ وہ اطاعت اور سبمیشن میں کیے جانے والا کام ہے۔ تو یہاں پر اصل چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دین میں اصل چیز اسلام ہے۔ اس لیے دعوے کا، جیسے میں آپ کو بتائی، پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر یقین دلانا ہے، پھر اس وجود کو سبمیشن پر جو ہے کنونس کرنا ہے، کیونکہ جب وجود، اللہ کے وجود اور ایگزسٹنس پر یقین ہو جائے، پھر اس اللہ کے لیے سبمیشن کی امپورٹنس پتہ چل جائے، اس کے بعد کوئی عمل مشکل نہیں رہتا۔ دین
ستون یعنی پلر نماز ہے. پلر سے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تاکہ باقی اسٹرکچر کھڑا ہو, اور حدیث نمبر 3 میں ہم کافی ڈیٹیلز اس کے لے چکے تھے کہ نماز کیسے جو ہے بلڈنگ ہے یا بلڈنگ کو کھڑا کرنے والا پلر ہے. دین نیکسٹ افضل اور بلند عمل جہاد ہے. جہاد کی امپورٹنس کو اس کے علاوہ پہ قرآن کی کئی آیتوں میں ایکسپلین کیا گیا ہے, اور کئی احادیث سے بھی جہاد کے ریوارڈز اور اس کے عمل کی فضیلت کو جو ہے بتایا گیا ہے. لیکن جہاد ایک بہت ہی مس انڈرسٹوڈ چیز ہے ایون مسلمز میں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ اسٹرگل, خوب جد و جہد کرنا. اس میں سب سے پہلے جہاد یا سب سے پہلا جہاد ہمارا اپنے نفس کے اوپر ہوگا, دین شیطان کے اوپر ہوگا, دین دین قائم کرنے کے لیے ہوگا, پہلے علم حاصل کرنے کے لیے, پھر علم کو آگے پہنچانے کے لیے, پھر لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے. اس کے بعد لاسٹ سٹیج پہ میدان جنگ میں ہوگا, اور اس کے جو میدان جنگ میں جو جہاد ہے اس کے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز اسلام میں بتا دیے گئے. نمبر 1, یہ انڈیویجول لیول پر نہیں ہو سکتا ہے, یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہی کر سکتا ہے. اگر ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے اور اسلامک رولر کے انڈر نہیں ہو رہا ہے, انڈیویجول لیول پر جہاد نہیں ہو سکتا ہے. سیکنڈ, سیلف ڈیفense میں ہوگا. آپ جا کر بڑھ چڑھ کر کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے ہیں, یہ سیلف ڈیفense میں ہوگا. دین بچے, عورتوں, بوڑھوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں, پورے جہاد ہم دیکھیں, جنگ بدر سیلف ڈیفenس, جنگ احد سیلف ڈیفenس, جنگ خندق سیلف ڈیفenس, فتح مکہ, مکے والوں نے معاہدہ توڑا تو پیسفل ہوا, کوئی قتل نہیں ہوا. جنگ تبوک ان لوگوں نے پریپئر کیا تو اس لیے جو ہے مدینے کو بچانے کے لیے مدینے سے باہر جا کر جنگ ہوئی, اور وہاں سے ٹریٹی جو ہے, اور جہاں جہاں بھی جنگیں ہوئی وہ پیس ٹریٹیز کو دشمن کی طرف سے ڈیزالو کیا گیا تب ہوئی. تو جنگ یا جہاد جو ہے سیلف ڈیفenس میں ہوگا, جا کر بے گناہوں کو, کمزوروں کو, سویلینز کو ماریں گے تو پھر وہ جہاد نہیں ہوگا. اور اپنی کنٹری کو بچانے میں مال سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ اسلامک اسٹیٹ اگر ہے تو ہے. چپ کے جا کر کہیں اٹیک کرنا, سویلینز کا قتل کرنا یا انڈیویجول پر لیول پر کرنا, یہ جہاد نہیں ہے, اس کا حکم اسلام نے نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل, ان تمام اعمال اور بنیاد کی اصل کیا ہے؟ کہا کہ میں اس کی خبر دوں. تو یہاں پہ جب کہا گیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, تو آپ نے کہا اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اسے قابو میں رکھو, یہ مین چیز ہے ہر عمل کی. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ, تجھے تیری ماں روئے گم پائے, یعنی ایک وہ حالت ہے, یعنی اتنا گریو سچویشن ہوگا قیامت کے دن, لوگوں کو چہرے کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹائی ہی تو لے جائے گی. یعنی اس پارٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی انٹری کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے جہنم سے بچنا, اور یعنی جنت کی ڈائریکٹ انٹری کا ریلیشن ہے ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں, یعنی جنت کی انٹری اور جہنم سے بچنے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے وہ بات ہم جو زبان سے کرتے ہیں. اور اسپیچ ہمارے عمل کو ریفلیکٹ کرتی ہے, زبان سے وہ چیز نکلتی ہے جو ہمارے دل میں اور عمل میں ہے. اب ادھر ہم روزے رہ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, لیکن دل میں جھوٹ ہے, لوگوں کا دل توڑنا ہے, جھوٹی گواہی دینا ہے, غیبت ہے, برائی ہے, کوئی نااتفاقی لوگوں میں پیدا کرنا ہے, تو پھر یہ نماز, روزے, زکوٰۃ, صدقے سب ویسٹ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں انٹری یا جہنم میں چہروں کے بل زبان کی کٹائی, یعنی زبان جو کہتی ہے اس کا جو ریزلٹ ملتا ہے اس کی وجہ سے, کٹائی یعنی فصل ہے, تو یہاں پہ فصل کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزلٹ زبان کے بولنے سے ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں جائے گا. ہمیں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے کھانے پینے وغیرہ میں روکنا ایزی ہے, جیسے شراب سے روکنا آسان ہے, خنزیر کے گوشت سے روکنا آسان ہے, لیکن زبان کے گناہ سے روکنا اپنے آپ کو مشکل ہے.
یا ایسے ورڈ زبان سے نکلنے سے روکنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، وہ مشکل ہے۔ پہلے تو پھر بھی یہ تھا کہ کمیونیکیشن تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن آج کل مینز آف کمیونیکیشن بڑھ گئے ہیں تو ہمارا ایکسپوجر ان گناہوں کے بدلے بڑھ گیا ہے۔ یہاں پہ سیلف کے ساتھ جو جہاد میں بتائی تھی یہاں پہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ میں کوئی ایسے الفاظ نہ بولوں کہ سامنے والے کا دل ٹوٹے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ ایک اور جگہ سورہ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ زبان سے نکلتا ہے ایک نگہبان اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، یعنی ہم جو زبان سے نکالتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک ایکسرسائز آپ لوگوں کو دیتی ہوں، سیلف وہ ہے، آپ دیکھیے کہ لاسٹ 2 days میں، ٹھیک ہے، آپ اور میں بھی کرتی ہوں، چلیے یہ کام کہ ہم کیا کرتے ہیں لاسٹ 2 days میں کس سے کیا بات کی، گھر والوں سے، بچوں سے، شوہر سے، فون پر، چیٹس پر، کالز پر، ٹیکسٹ میسیجز پر، سوشل میڈیا پر، پوسٹ پہ ریپلائز، غصے میں، پیار میں، شان میں کیا بات کی، بیٹھ کے میں سوچوں گی، آپ بھی میں بھی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا میں اس میں کوئی بات ایسی کی جس سے میرا رب ناراض ہو جائے؟ کیا اس میں کوئی جھوٹ تھی؟ کیا اس میں کوئی بنا پروف کے کوئی بات تھی؟ کیا اس میں کوئی غیبت تھی؟ کیا اس میں کوئی حسد تھی؟ کیا غصے میں کسی کے لیے برے الفاظ اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے استعمال کی؟ کیا میری بات میں کوئی پلاننگ یا پلاٹنگ تھی؟ کیا میں کوئی حرام بات کی طرف کسی کو بلائی یا حرام بات کی طرف جو ہے میں کسی کو انکریج کی؟ یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا ہے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو زبان کے گناہوں سے بچانا ہے۔ زبان کے گناہوں میں کئی چیزیں آئیں گی، جیسے شرک کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، اگر ہم کسی کو مووی کے لیے بلاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی سے رشتہ خراب کرنے والی بات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بغیر علم والی بات کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹ، غیبت، جھوٹی بات کسی کے بارے میں پھیلانا، کسی کے بارے میں کوئی چیز دیکھے نہیں، پروف نہیں ہے، سنائی بات کو آگے پہنچانا اور آگے پہنچانے میں پھر اس میں مسالے لگانا، یہ سب جو ہے گناہوں کے کام ہے۔ تو ایک لسٹ ہم بناتے ہیں، اف پاسبل لکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں ایسی کوئی بات تو نہیں کی جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جو مجھے جہنم میں لے جا سکتی ہے، جو میرے نیک اعمال، روزے، زکوٰۃ، صدقے، نماز، ان کے اوپر بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ مجھے سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی لسٹ بنانا ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر ہم کو محنت کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمارے روزے، زکوٰۃ، صدقے، حج سب کے اوپر یہ چیزیں بھاری پڑ سکتی ہیں۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ڈفرنٹ میتھڈز آف ٹیچنگ بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کویسچن کر کے، یہ ہم کو بیچلرز آف ایجوکیشن میں سکھایا گیا تھا، لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ طریقہ 1400 سال پہلے جانتے تھے۔ ہم کو ٹریننگ دی گئی تھی اس پہ کہ کیسے سوال کرنا ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ مینٹین کرنا ہے، وہاں سے جواب آئے گا تو پھر کیسے جو ہے ٹیچنگ میتھڈ ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میتھڈ سے صحابہ اکرام کو اس زمانے میں ٹیچ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک میتھڈ آف گیٹنگ اٹینشن آف دی آڈینسز یہ بتایا جا رہا ہے، دین دھیرے دھیرے پروگریسو وے میں بتانا یہ بھی بتایا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمپل طریقے سے پہلے جو ہے بیسک چیزوں کے بارے میں بتائے، پھر نیکیوں کے بارے میں بتائے، پھر اس سے بڑی چیز بتائے۔ تو سمپل تو کمپلیکس چیز پہ جو ہے جانا چاہیے۔ اور اس حدیث میں صحابہ اکرام کی کیوریوسٹی پتہ چلتی ہے، ہم کو جنت کے حصول کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پتہ چلتا ہے، اور کیسے اپنے بات میں جو ہے سامنے رکھنا ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور ہمارے لیے جنت کا حصول اللہ کے ہیلپ کے بنا پاسبل نہیں ہے یہ پتہ چلتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے امپورٹنٹ کی 5 پلرز آف اسلام ہے، لیکن یہ انف نہیں ہے، اس کے علاوہ پر نوافل سے کوشش کرنا چاہیے، کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس میں روزہ، صدقہ اور تہجد آتا ہے۔ اور مین چیز ہم کو سب سے امپورٹنٹ
ان نیکیوں کے اوپر جمے رہنا ہے تو سبمیشن ضروری ہے، اور سبمیشن کے ساتھ ہی ہمارے لیے ہر نیکی آسان ہو سکتی ہے۔ دین فائنلی زبان پر کنٹرول رکھنا ضروری ہے، ورنہ اوپر کے جو تمام اعمال ہے، روزہ، صدقہ، ایون تہجد اور اللہ کو سبمیشن، یہ ساری چیزیں ویسٹ ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے زبان کو قابو میں نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والے بندوں میں شامل کر لے اور نیک بندوں میں شامل کر لے، اور جنت میں داخلہ ہمارا آسان کر دیجئے اللہ تعالیٰ۔ آپ کی مدد کے بنا یہ پاسبل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پلیز خاص مدد میرے اوپر اور ہم تمام بہنوں کے اوپر جو یہ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ آپ آسانی کر دیجئے، ہمارے لیے جنت کے عمل ہم کریں، ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دیجئے، ہمیں پورا پورا سپرد کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دیجئے تاکہ ہمارے لیے تمام اعمال آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے اور جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اور آپ راضی ہو جائیے ہم سے، کیونکہ آپ کی رضا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ Mm-hmm.